السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس جو ہے اس کی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا کیس دوبارہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پہلے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور پھر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی توثیق کی، جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس پھانسی کو پاکستان کے جمہوریت پسندوں نے، آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں نے عدالتی قتل قرار دیا، جس کے بعد پھر اس کے اوپر بہت زیادہ بحث چلتی رہی کہ اس کا ری ٹرائل کیا جائے، اور یہ ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس کے اوپر۔ لیکن پھر یہ کہا گیا کہ جی قانون کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے ری ٹرائل کا، تو پھر جو ہے وہ جب صدر زرداری جو ہیں وہ پاکستان کے صدر بنے، پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 کے عام انتخابات کے بعد حکومت بنی، تو ایک صدارتی ریفرنس جو ہے وہ اس دوران دائر کیا گیا۔ 2011 میں اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری تھے اس وقت، انہوں نے 11 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ 5 دفعہ یہ کیس جو ہے ان کے سامنے، اس بینچ کے سامنے یہ لگا، ریکارڈ بھی طلب کیا گیا، لیکن اس کے بعد 12 سال تک یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سرد خانے میں پڑا رہا، کسی الماری میں پڑا رہا، اس کے اوپر گرد جو ہے اس کی تہہ جمتی رہی۔ تو اب جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے موجودہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب، انہوں نے 9 رکنی بینچ تشکیل دی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی جائے گی۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ شاید اس کو لائیو دکھایا جائے گا، نہیں دکھایا جائے گا، اور یہ ہم اس کی کارروائی دیکھ پائیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ خوش آئند ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ اس ساری صورتحال کے اوپر اس کے قانونی پہلو کیا ہیں، اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو اوور ٹرن کرتی ہے، یا جو سوالات 5 پوچھے گئے ہیں اس ریفرنس پہ، اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی رائے دیتی ہے، تو اس کے کیا قانونی جو ہیں وہ پہلو ہوں گے، کیا اس کے سیاسی جو ہیں وہ پہلو ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ بات تو واضح ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی تھی اس پہ عمل درآمد ہو چکا، اور اس پھانسی کے نتیجے میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ تو واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن کم از کم جو 44 سال سے وہ انتظار ہے، انصاف کے منتظر ہیں، تو شاید اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے تو اس کے نتیجے میں ان کو انصاف مل جائے، اور ان کے اوپر یہ جو قتل کے اس کا الزام ہے، اور جب بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو تو عدالت نے قتل کے کیس میں جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی تھی، تو یہ کم از کم جو ہے یہ ہٹ جائے یہ جو معاملہ ہے۔ تو اس کے لیے اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ، پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے طویل جدوجہد ہے ان کی، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں جناب طیب جعفری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خالد صاحب خیریت سے؟ بالکل سر، ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ سر یہ تھوڑا سا جی بتائیے گا، ایک تو الحمدللہ۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا کہ یہ ریفرنس دائر ہوا تھا، پھر اس کے اوپر بینچ بنا، اور اس کے بعد پھر 12 سال تک یہ کیس جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ سرد خانے میں پڑا رہا۔ جی یہ سر۔ بہت سی ریزنز بھی تھیں، اس لیے بھی تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جوڈیشری کے ماتھے پہ جو ایک بلیک سپاٹ اس ججمنٹ کی وجہ سے آیا ہوا ہے جی وہ دور ہو یا وہ ہائی لائٹ ہو۔ جی سر۔ یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جی سر۔ کہ اس ریفرنس کو سنا جائے ایک لارجر بینچ میں، جی سر۔ اور اس کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو تھا، آپ کا جو انٹرو تھا، اس میں آپ نے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ جی سر۔ دیکھیے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک بڑے قومی لیڈر کو جی سر۔ مجرم کا سٹیٹس دے کے پھانسی دی گئی، جی بالکل۔ اسے اگر بے گناہی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے عدالت عظمیٰ سے جی سر۔ تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہوگا، صحیح۔ not only for the People's Party but also for the higher judiciary۔ صحیح۔ جوڈیشری کو اپنا یہ داغ دھونا ہے، جی اور سر۔ اس کا دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک پاکستانی یا بر صغیر کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ تھا۔ جی سر۔ اس کو کسی بھی عدالت میں بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جی سر۔ اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو فوری طور پہ بینچ کہہ دیتا ہے کہ ڈونٹ ٹاک آف دیٹ ججمنٹ، دیٹس صحیح۔ a black spot on the face of the judiciary۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بطور ریفرنس کسی عدالت میں پیش بھی کیا جائے۔
بالकुल اور صحیح. ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک یونیک فیصلہ تھا، واحد فیصلہ تھا جی سر. پاکستان میں جو ایگزیکیوٹ ہوا 109 میں، یا جی اس سے پہلے ایک فیصلہ 40s میں شاید یا 30s میں الہ آباد ہائی کورٹ کا تھا. جی وہ انڈیا میں اس فیصلے کے اوپر بھی یہی رائے پائی جاتی ہے جو پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں پائی جاتی جی سر. ہے کہ وہ قابل تقلید ججمنٹ نہیں ہے. جی اب اس میں ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جی سر. کہ اس ججمنٹ کے بارے میں، اس ججمنٹ کے بارے میں جو بینچ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے مسٹر جسٹس نسیم حسن شاہ، جی انہوں نے خود جواب دے کے پروگرام میں، افتخار احمد کے پروگرام جواب دے میں یہ جی بات تسلیم کی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ شدید دباؤ کے پیش نظر کیا بالکل صحیح. اور ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی وہ اعتراف گناہ تھا. جی بالکل. اچھا جعفری صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو اچھا یہ جو طیب جعفری صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ کلنک کا ٹیکہ ہے، ایک سیاہ دھبا ہے جس کو سپریم کورٹ جو ہے جب یہ فیصلے کی بات ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، تو جو جتنے بھی مرضی بھٹو کے مخالف لوگ ہوں تو وہ کم از کم یہ ضرور کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی اور یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھا. تو یہ جو اب یہ سماعت ہوگی اس کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی رائے دے گی. 5 سوالات پوچھے گئے اس ریفرنس میں. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے اگر اس کو نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کی کیا قانونی سٹینڈنگ ہے، کیا یہ فیصلہ اس قابل ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوا اور جس انداز سے یہ کیس چلایا گیا تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کو آئین کے جو آرٹیکل ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، جو فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں، جو مساوی جو ہے وہ مواقع دینے کی بات کرتے ہیں اور قانون میں سب برابر ہیں اس نظر سے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، تو آئین کے وہ تمام جو شکیں ہیں آئین کے اندر ان کو جو ہے وہ کیا اس کو فالو کیا گیا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا یا نہیں کیا گیا. ایک تو یہ سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو آئین کے اندر اور ویسے بھی اسلامی قوانین کے حوالے سے جو روایات ہیں، جو قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا اس کو فالو کیا گیا یہ سزا دیتے ہوئے، اور یہ جو ہم ندامت یا معافی کا ایک اصول ہے کیا اس کو اپلائی کیا گیا یا اس کو دیکھا گیا، یہ جو کیس تھا اس کے حوالے سے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اور جو سوال تھا وہ یہ کہ اگر یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور جو ریکارڈ موجود تھا، جو شہادت موجود تھی اور جو ریکارڈ کے اوپر مواد موجود تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا یہ فیصلہ جو ہے وہ کھڑا رہ سکتا ہے بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا. تو یہ سوالات تھے جو اس ریفرنس میں پوچھے گئے. یہ ریفرنس غالباً 2010-11 میں جو ہے وہ دائر ہوا تھا. ڈاکٹر بابر اعوان نے صدر مملکت اور وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اس کو دائر کیا تھا، جس کے اوپر ایک 11 رکنی بینچ لارجر بینچ بنا تھا اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو ہے وہ قیادت میں. اس نے 5 دفعہ اس کیس کو سنا، 5 دفعہ یہ کیس اس کے سامنے مقرر ہوا. لیکن یہ تھا کہ اس کے علاوہ اور زیادہ تو کاروائی آگے نہیں بڑھی. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس وقت وزیر قانون تھے، انہوں نے دلائل دیے اس کے اوپر اور کہ یہ اس بات پہ بھی دلائل دیے کہ کیا یہ ریفرنس جو ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے یہ ضرور حکم دیا تھا کہ اس کا جو کیس ہے اس کا سارا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ سے منگوایا جائے، وہ کونسل کو بھی فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنا آرگومنٹ جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو بلڈ کر سکیں. تو یہ بڑا اہم کیس ہے اس حوالے سے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان کی عدلیہ سے، باقی اداروں سے، یہ اس کو ایک سدھارنے کا موقع ہے. یہ موقع ہے کہ عدلیہ اپنے اوپر لگے ہوئے جو چند بڑے داغ ہیں اس میں سے ایک داغ کو جو ہے وہ ہٹا سکے، اس داغ کو وہ مٹا سکے. لیکن اگر 12 سال جیسے طیب جعفری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کچھ وجوہات تھیں. ایک تو کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کیس کی سماعت نہ ہو، یہ کیس نہ سنا جائے، کیونکہ ان کا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے
کہ یہ جو اس طرح کے کیس ہیں آپ گڑے مردے اکھاڑیں گے تو پھر بہت ساری شخصیات جن کو بہت معزز سمجھا جاتا ہے، جن کو بڑا عزت دی جاتی ہے، جن کو سرکاری طور پہ بڑی تکریم کی جاتی ہے، تو وہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب نہ ہو جائیں. ان کے چہروں کے اوپر جو عظمت کا اور جو عزت کا اور جو احترام کا تکریم کا جو ایک جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا اور ان کے اصل چہرے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کیس کو لٹکایا گیا، 12 سال نہیں سنا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ افتخار چودھری صاحب جب وہ چیف جسٹس تھے تو اپنے ہوتے ہوئے جو ہے اس کیس کا فیصلہ کرتے، اس کے اوپر اپنی رائے دیتی جو 5 سوالات ان سے پوچھے گئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ کیس مسلسل زیر التوا رہا. اب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایک 9 رکنی بینچ بنایا. اس بینچ میں ان کے علاوہ سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس سید اظہر ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹس جو ہیں وہ مسرت ہلالی ہیں اور جسٹس امین الدین خان ہیں. تو یہ 9 رکنی بینچ ہے اور اس میں چاروں جو ہائی کورٹ سے آئے ہوئے ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی نمائندگی اس 9 رکنی لارجر بینچ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے اندر یہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس میں جسٹس اعجاز الاحسن نہیں ہے، جسٹس منیب فاروق نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک آدھ اور جج کا نام لیا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں چاروں جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے آئے ہوئے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے معزز ججز وہ موجود ہیں. یہ 9 رکنی بینچ ہے جو اب اس کیس کا فیصلہ کرے گا. 12 دسمبر کو یہ کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر. 12 دسمبر کو یہ بینچ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا اس کی روزانہ کی بنیاد پہ ہیرنگ ہوگی یا چھوٹی چھوٹی جو تاریخ ہیں وہ دی جائیں گی اور پھر اس کو کنکلوڈ جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی، ان کی جو شہادت تھی، ان کا جو عدالتی قتل تھا، وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ، پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے حوالے سے، پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے حوالے سے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک بہت بڑا نقصان تھا اور پاکستان آج تک اس سے سنبھل نہیں سکا ہے. جس انداز سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جنرل ضیاء الحق کے 11 سالوں میں ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ ایک سیاہ باب ہے پاکستان کی سیاسی اور آئینی اور قانونی تاریخ کا. تو یہ ایک موقع ہے اب سپریم کورٹ کے پاس کہ اس کیس کو، یہ جو ریفرنس ہے اس کے اوپر فیصلہ سنائے اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو نام ہے اس کو جو ہے وہ یہ جو نام ہے اس کو کلیئر کیا جائے. ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور ان کو ایک جس طرح طیب جعفری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو ایک کلین چٹ جو ہے وہ دی جائے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ یہ جو الزام تھا ان کے اوپر قتل کی سازش کا 109 جو پاکستان کے قانون کی دفعہ ہے اس کے تحت، تو یہ جو ہے ان سے ہٹے. ان کو کم از کم یہ ڈیزرو کرتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو. ان کی جتنی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، ان کو ٹوٹا پھوٹا پاکستان، تقسیم شدہ پاکستان ملا تھا، اس کو انہوں نے کھڑا کیا، اس کو انہوں نے طاقتور بنایا. ایک ڈی مورلائز فوج ملی تھی ان کو، اس فوج کو طاقتور کیا. پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کیے. پاکستان میں عام لوگوں کی ترقی کے لیے ان کو غربت سے باہر نکالا. پاکستان کی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے بہت سارے اقدامات کیے. تو پاکستان کو ایک جدید صنعتی ملک بنانے کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے. پاکستان میں مفت تعلیم جو ہے وہ اس کا نظام وہ لے کے آئے. پاکستان میں جو مفت صحت تھی یہ سہولت انہوں نے متعارف کروائی. جب وہ وزیر اعظم تھے ان کی حکومت نے نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی جو یہ سوشل سیکیورٹی ہے اس کا نظام وضع کیا، اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا اور انہوں نے نیشنلائزیشن کی. انہوں نے پاکستان کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت تھی اس کو سہارا دیا، اس کو دوبارہ سے مضبوط کیا. ان کے دور میں طلبہ جو ہیں ان کو سفر کی مفت سہولت حاصل تھی، بہت معمولی سے پیسے دینے پڑتے تھے. اگر آپ لاہور سے کسی اور شہر بھی جاتے تھے تو آدھا کرایہ لگتا تھا طالب علموں کا. یہ سب سہولتیں ختم ہو گئیں. مفت جو ہے 16 سال کی عمر تک کے لیے تعلیم مفت تھی. سرکاری کالج اور یونیورسٹیز میں فیس نہ ہونے کے برابر تھی. جو غریب گھرانوں کے بچے تھے وہ بھی پاکستان کے جو ٹاپ کے سرکاری اسکول اور کالجز تھے اور یونیورسٹیز تھی وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے. تو یہ سارا کچھ
آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام سے چھن گیا. یہ نقصان تھا جو پاکستان کے عوام کا ہوا. وہ جو ترقی کا سفر تھا وہ رک گیا. وہ جو پاکستان میں آئینی حکمرانی، آئین کے اوپر عمل درآمد اور ایک آئینی نظام جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی اور حکومت کا ایک آئینی نظام جو تشکیل پایا تھا 1973 کے بعد، وہ اس سے بھی پاکستان جو ہے اس کو ڈیریل کیا گیا، پاکستان پٹری سے اتر گیا. تو یہ وہ سارا کچھ ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کو نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کو تختہ دار پہ جو ہے وہ لٹکا دیا گیا. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو جسمانی طور پہ مٹا دیں گے تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ہم ان کو سیاسی طور پہ بھی ختم کر دیں گے، لیکن وہ ان کو سیاسی طور پر ختم نہیں کر پائے. اور آج بھی جو ٹپکتی ہوئی چھتیں ہیں، جو غریب عوام کی جھونپڑیاں ہیں، جو بے کس مظلوم اور محکوم عوام ہیں، ان کے دلوں میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ زندہ ہیں. لیکن یہ ایک ایسا بدنما داغ ہے پاکستان کی ریاست پہ، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور پاکستان کی جو ہے وہ قانونی اور عدالتی تاریخ کا، جس کو کہ مٹانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس لیے یہ ریفرنس جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 5 سوالات پوچھے گئے تھے اس ریفرنس میں، اور اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ بحث ہوگی. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس وقت کون جو ہے وہ پلیڈ کرے گا. ڈاکٹر بابر اعوان تو اب تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ہو سکتا ہے وہ پیش نہ ہو کیونکہ یہ ریفرنس انہوں نے تیار کیا تھا اور ابتدائی طور پہ انہوں نے ہی جو ہے وہ دلائل دیے تھے اس کیس کے حق میں، جو پیپلز پارٹی کا کیس تھا اس کو پریزنٹ کیا تھا. اور بار بار آپ نے سنا ہوگا ناظرین تقاریر میں آصف زرداری صاحب سے اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ شکوہ کرتے نظر آتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کے کیسز ہوتے ہیں تو اس وقت اعلیٰ عدالتیں کچھ اور رویہ اختیار کرتی ہیں، جب دیگر پارٹیوں کا یا لاڈلوں کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر جو عدالتیں ہیں ان کا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اور وہ بار بار یہ حوالہ دیتے تھے اس ریفرنس کا کہ ہم نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے، تو اس کے اوپر آج تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا گیا. تو اب یہ وقت ہے کہ سپریم کورٹ اس داغ کو دھوئے، سپریم کورٹ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو درست کرے. ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو قتل کا الزام تھا اس سے یہ صاف کیا جائے اس کو، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو کنٹریبیوشن تھی نہ صرف اس کو تسلیم کیا جائے بلکہ ان کو دوبارہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے. ان کو جو ان کی حیثیت تھی، جو ان کا مرتبہ تھا، جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، اس کو تسلیم کیا جائے. اس کو سرکاری سطح کے اوپر بھی جو ہے اور ریاستی سطح کے اوپر بھی تسلیم کیا جائے. اور پاکستان کے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور ملٹری ڈکٹیٹر تھے جنرل ضیاء الحق، اور ان کے ساتھی جو کچھ انہوں نے کیا اس کے اوپر بھی معافی مانگی جانی چاہیے ادارے کی طرف سے، اور اس کے اوپر بھی ندامت جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی جمہوری جدوجہد کا معاملہ ہے، یہ پاکستان میں آئین اور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. اس لیے یہ جو کیس ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کا کیس نہیں ہے، یہ صرف بھٹو فیملی کا کیس نہیں ہے، یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے حقوق کے ساتھ بھی منسلک ہے. اور یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، بار بار آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، پاکستان کو جمہوریت کی پٹڑی سے اتارا گیا ہے، بار بار مداخلت کی گئی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کو ایک طاقتور مضبوط جمہوری حکومت بن کے ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے. پاکستان سے پسماندگی کا، غربت کا، جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں معاشی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان ایک باوقار مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے قانون پہ عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا، آئین پہ عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا، آئین کے ساتھ کھلواڑ جو ہے اس کو بند کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے اس کو بھی بحال کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، سیاسی قیادت کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو فعال بنایا جائے. پارلیمنٹ صرف اپنے جو اشرافیہ ہے اس کے مفادات کے لیے کام نہ کرے، بلکہ وہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق، معاشی حقوق کا تحفظ کرتی بھی نظر آئے. پارلیمنٹ عوام کے ایشوز کے بھی اوپر بھی سٹینڈ لیتی ہوئی نظر آئے، اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوئی نظر آئے. اسی طرح عدلیہ بھی آئین کا
کیونکہ پارلیمنٹ اور عدلیہ جو ہیں یہ دو ایسے ادارے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے عوام اور سیاسی جماعتیں جو کہ آئین کی محافظ ہیں، جو کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کی محافظ ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی غور کرنا چاہیے. جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کی درستگی بھی ہونی چاہیے. پاکستان میں جو سرکاری تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس کو بھی درست ہونا چاہیے، اور جو پاکستان کی صحیح جمہوری جدوجہد ہے پاکستان کی تاریخ کی، جو پاکستان کے عوام کی جدوجہد کی تاریخ ہے، وہ بھی لوگوں تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں عوام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے، آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے جو ہے وہ کتنی قربانی دی، کتنی انہوں نے جدوجہد کی. ان کے ساتھیوں نے، جس میں بابا سوشلزم شیخ رشید بھی تھے، ڈاکٹر مبشر حسن تھے، جے رحیم تھے، خورشید حسن میر تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ اس قافلے میں شریک تھے. تو یہ جو ایک سیاہ باب ہے ذوالفقار علی بھٹو کی کو پھانسی دینے کا، ان کی شہادت کا، تو یہ اس کو جو ہے کم از کم اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو درست کیا جائے، اور سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ عدلیہ پہ لگے ہوئے اس داغ کو دھو دے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.